اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر۔ حامیم، یہ کتاب ایک نہایت ہی زبردست، بڑے ہی جاننے والے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ اس میں گناہوں کی پردہ پوشی کرنے والے، توبہ قبول کرنے والے اور سخت ترین سزا دینے والے، لمبی پہنچ رکھنے والے، اس اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود اور مستعان نہیں ہے۔ انجام کار تمام جن و انس محاسبہ جزائے اعمال کے لیے اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ یہاں سے سورہ مومن شروع ہو رہی ہے۔ یہ مکی صورت ہے، 85 آیتوں اور 9 رکوع پر مشتمل۔ اس کا ایک اور دوسرا نام غافر بھی ہے، جو اسی صورت کی شروع کی آیتوں میں جو لفظ آیا ہے غافر، اس کا مطلب ہے غفرا، اس کا مادہ بخشنا، معاف کرنا، یغفرو مغفرت اسی سے ہے۔ اور مومن کا لفظ بھی آیا ہے اگلے 3-4 رکوع کے بعد، وقال رجل مومن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ ایک مرد مومن کا واقعہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اس نے کہا، جو آل فرعون میں سے تھا، فرعون کے خاندان میں سے، اور جس نے اپنا ایمان چھپا کر رکھا تھا، پتہ نہیں کیا تھا لوگوں کو، تو اس نے کہا کہ کیا تم اس شخص کو قتل کر دینا چاہتے ہو، مار دینا چاہتے ہو، جو صرف یہ کہتا ہے محض اس وجہ سے کہ میرا رب اللہ ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے وہ ان کی تائید میں وہ لوگوں سے مخالفت کر کے ان کو یہ بات کہہ رہا تھا کہ تم ان کو کیوں قتل کرنا چاہ رہے ہو، کیوں مارنا چاہ رہے ہو، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے یہ کہا کہ میرا رب اللہ ہے۔ تو اس میں مومن کا جو تذکرہ ہے اسی لفظ کو لے کر اس صورت کا نام مومن رکھا گیا ہے، اور غافر کا بھی جو لفظ آیا ہے اس سے سورہ غافر بھی کہا جاتا ہے اسے۔ یہ حامیم حروف مقطعات ہے، اس سے پہلے بھی بہت سی صورتوں میں اس قسم کے الفاظ آئے ہیں۔ اس کے معنی بسند صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہیں۔ یہاں سے لے کے 26ویں پارے سورہ احقاف تک 7 صورتیں ہیں جو حامیم ہی سے شروع ہوتی ہیں، جسے آل حامیم یا حوامیم بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی 7 صورتیں ہیں جسے حوامیم کہا جاتا ہے یا آل حامیم کہا جاتا ہے۔ اس کے تعلق سے بتایا کہ یہ دیباج القرآن ہے۔ اس کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہا کہ یہ دیباج القرآن ہے۔ دیباج القرآن کا مطلب یہ ہے کہ ریشمی کپڑا، زینت، جیسا کہ سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہا، قرآن کی ماں، اور سورہ یاسین کو قلب القرآن کہا، قرآن کا دل، ایسا ہی اس کو دیباج القرآن کہا۔ اس کو تفصیل سے بیان کرتے ہوئے بتایا جاتا ہے کہ عام قرآن جو اس سے ہٹ کے جو ہے، اس کے علاوہ وہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے بارش کے بعد کی پہلی ہریالی اور تر و تازگی اور سبزی جو ہوتی ہے، وہ عام قرآن کا معاملہ ہے۔ اور یہاں سے جو حوامیم ہے یہ اس کے باغات ہیں، اس سے انسان لطف لے سکتا ہے۔ صحابہ کرام کہتے تھے کہ یہ ہمارے لیے تفریح ہے۔ یہ 7 صورتوں میں بڑے اہم پیغامات آئے ہیں، تو اس کو دیباج القرآن کہا گیا ہے۔ اس کے تعلق سے بہت سی روایتیں ہیں، بہت سی فضیلتیں ہیں۔ اس میں بھی ترمذی شریف کی ایک روایت ہے جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی دن کے اوقات میں آیت الکرسی اور اس کے ساتھ یہ 3 آیتوں کی تلاوت کر لے، حامیم سے لے کے الیہ المصیر تک، تو اس کے دن بھر کی جو تکلیفیں اور جو غم ہوں گے وہ دور ہو جائیں گے۔ اور اپنی ابن حاتم کی روایت سے ابن کثیر نے اس کو قبول کیا ہے اور پیش کیا ہے کہ ایک شخص تھا اہل شام میں کا جو بڑا تنومند تھا اور باروب تھا، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا کرتا تھا۔
ایک دفعہ حضرت فاروق اعظم نے دیکھا کہ وہ شخص آ نہیں رہا ہے ایک لمبے عرصے سے، تو انہوں نے اس کے بارے میں دریافت فرمایا تو لوگوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، اس شخص کا حال چال مت پوچھیے، وہ تو نشے میں بدمست رہتا ہے، یعنی نشہ کرنے لگا ہے۔ تو فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سیکریٹری کو بلایا اور خط لکھوایا کہ من جانب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بنام فلاں بن فلاں لکھ کر اس میں یہ 3 آیتیں انہوں نے لکھوائی اور پھر اس کا ترجمہ یہ کروا دیا کہ میں تمہارے لیے اللہ کی حمد پیش کرتا ہوں، اس کے بعد یہ کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والے ہیں اور توبہ کو قبول کرنے والے ہیں اور بڑی سخت عذاب دینے والے ہیں، سخت سزائیں دینے والے ہیں اور بڑی قدرت والے ہیں۔ اور یہ لکھنے کے بعد سارے لوگوں سے دربار میں محفل میں کہا کہ تم سب اس کے لیے دعا کرو اللہ سے کہ اس کا قلب پھر جائے اور وہ اللہ سے توبہ کرے، اس کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور پھر قاصد کو بلایا، وہ دعا ہونے کے بعد اور وہ خط اس کے حوالے کیا اور کہا کہ یہ لے جا کر اس شخص کو اس وقت دینا وہ جب وہ نشے سے باہر آ جائے اور جو ہے ہوش کی حالت میں ہو تو اس وقت دینا اور کسی اور کے حوالے نہیں کرنا یہ خط۔ تو وہ لے جا کر اس کے حوالے کیا اور جب اس نے اس کو پڑھا اور اس کی کلمات کو بار بار پڑھتا گیا اور غور کرتا گیا اور کہنے لگا کہ اس خط میں تو مجھے یعنی سزاؤں سے ڈرایا گیا ہے اور پھر معاف کرنے کا وعدہ بھی کیا گیا ہے، اور پھر وہ پڑھ پڑھ کر رونے لگا اور پھر فوراً اس نے توبہ کی کہ میں اب سے شراب نہیں پیوں گا۔ شراب نوشی سے اس نے جو ہے فوراً بچ گیا اور اس کے بعد سے پھر وہ اس کو ہاتھ نہیں لگایا۔ جب اس کا اثر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ تمہیں بھی ایسے حالات میں ایسے موقعوں پر ایسا ہی کرنا چاہیے، یعنی اگر تم کو معلوم ہو کہ تمہارا بھائی کبھی کوئی لغزش میں اور خطا میں پڑ گیا ہے، اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس پر لعن طعن نہیں کرنا بلکہ اس کے لیے دعا کرنا اللہ سے کہ توبہ کی کہ وہ توبہ کر لے اور اللہ سے رجوع ہو جائے، اور اس کو اللہ کی رحمت اور مغفرت کا جو ہے یعنی یاد دلانا اور یہ کہنا کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے اور تم جو ہے اس کی رحمت میں آ جاؤ، اور اس کے لیے جو ہے شیطان کی مددگار نہیں بننا اس طریقے سے کہ اس پر لعن طعن کر کے اس پر الزامات لگا کر اس کی توہین کر کے اس کو ذلیل کر کے لوگوں کے سامنے جو ہے یہ نہ سمجھنا کہ آپ اس کی درستی کا سامان کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کی درستی کے لیے زیادہ محنت مت کرو بلکہ اللہ سے دعا کرو، اللہ سے دعا کر کے اس کو اللہ کی رحمت یاد دلاؤ اور توبہ کرنے پر راضی کرو اس کو، اور پھر اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے، اور اس کو ذلیل و خوار کرو گے، اس کی توہین کرو گے، اس پر الزامات لگاؤ گے تو پھر وہ جو ہے جو آنے والا تھا وہ بھی چلا جائے گا۔ تو اس میں جو ہے پیغام ہے ان لوگوں کے لیے بھی جو دعوت و اصلاح کا کام کرتے ہیں، جو تبلیغ کا کام کرنے والے لوگ ہیں، بڑی عظیم الشان جو ہے اس میں انہیں تربیت ہے ان لوگوں کے لیے کہ وہ لوگ بھی ایسا ہی کریں، بڑی حکمت کے ساتھ اور بڑی نرمی کے ساتھ ایسے لوگوں کے ساتھ ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، ان کو اشتعال نہ دلائیں، ان کو غصہ نہ دلائیں۔ اگر اشتعال اور غصہ دلائیں گے تو پھر شیطان اپنا کام کر جائے گا اور ان کو صحیح راستے سے ہٹا کر گمراہ کر دے گا۔ تو ایسے جو بھی کام کرتے ہوئے نظر آئے ہمارے بھائی تو ان کے لیے جو ہے ان کو دیکھ کر ان کے اوپر غصہ نہیں کرنا، ان کو ذلیل کرنے کی کوشش نہیں کرنا، ان کو بدنام اور رسوا کرنے کی کوشش نہیں کرنا، بلکہ ان کے لیے اللہ سے سب سے پہلے دعا کر دینا کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحیح توفیق عطا فرما دے اور پھر ان کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے، پھر ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کی بات رکھ دینا اور ان کے ساتھ بڑی نرمی کے ساتھ حکمت کے پہلو کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو ہے ان کو انہیں تربیت کرنے کی کوشش کرنا، ان کو نصیحت کرنے کی کوشش کرنا، یہ اس میں جو ہے پیغام دیا گیا ہے۔ اور پھر اس صورت میں اصل میں جو ہے اس کا جو خلاصہ ہے اس کا یہ ہے کہ وہ ان حالات میں نازل ہوئی تھی جب کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہیں بہت سے محاذات کھڑا کر دیے تھے، مشکلیں کھڑا کر دیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور مختلف قسم کے انہیں بحث و مباحثوں میں پڑ گئے تھے، الزامات لگا رہے تھے اور
جو ہے آپ کے اوپر الزامات لگائے جا رہے تھے، مختلف قسم کے ٹیڑھے بنگے سوالات آپ سے کیے جا رہے تھے، دعوت اسلام پر الزام لگایا جا رہا تھا، قرآن کی تعلیمات پر الزام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر الزام اور شکوک و شبہات پیدا کر کے لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنے کی کوشش کی جا رہی تھی، حتیٰ کہ آپ کو قتل کرنے کی سازش رچی جا رہی تھی، اور جو ہے عملاً انہوں نے ایسا کر بھی دیا تھا کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے کوشش بھی کی۔ اور پھر اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ان لوگوں کو تنبیہ کیے ہیں، کفار مکہ کو یہ بتایا گیا ہے کہ تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس قسم کا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہو، ایسا ہی فرعون نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اپنی ساری قوتوں کو لگا کر کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن دیکھو اس کا کیسا برا انجام ہوا اور جو ہے کیسا وہ تباہ و ہلاک کیا گیا۔ کیا تم بھی ایسا ہی چاہتے ہو اپنے لیے؟ اللہ تعالیٰ ان سے یہ سوال کر رہے ہیں کفار مکہ سے، کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ستا کر، ان کو ایذائیں پہنچا کر، ان کو تکلیفیں پہنچا کر، کیا تم بھی اپنا حشر ایسا ہی عبرتناک حشر چاہتے ہو؟ اور پھر جو ہے مزید یہ حضرات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو، صحابہ کرام کو جو ہے تسلی دی گئی اور کہا گیا کہ چاہے تمہارے دشمن کتنے ہی طاقتور تنومند نظر آئیں اور کتنے ہی جو ہے انہیں اوپر نظر آئے، تم جو ہے ان کے مقابلے میں کتنے ہی کمزور اور مجبور ہو، لیکن تم جو ہے یہ بات تسلیم کر لو، یہ بات اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لو کہ تم جس دین کی پیروی کر رہے ہو اور جس اللہ کے دین کو تم غالب لانے کے لیے جو ہے کوشش کر رہے ہو، وہ اللہ بہت بڑا ہے، اس کی قدرتیں، اس کی طاقت بہت بڑی ہے، اور تم اس کی فکر چھوڑ دو کہ وہ تمہارے تعلق سے کیا کوششیں کر رہے ہیں، تمہیں کیسے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کے لیے کافی ہے، اور تم جو ہے اپنے کام میں جٹے رہو، لگے رہو۔ وَإِنِّي أُسْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ، اور تم یہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو اس سلسلے میں۔ ان کا جواب یہی ہے کہ میں جو ہے پناہ چاہتا ہوں، پناہ لے لیا ہوں میں میرے رب کی اور تمہارے رب کی، ان تمام لوگوں سے جو یوم حساب پر یقین نہیں رکھتے، ان کے شر سے اور ان کی ایذاؤں سے جو ہے میں پناہ لے لیا ہوں۔ یہ کہہ کر تم ان کا جواب دے دو۔ اس میں جو ہے یہ تمام باتوں کو پیش کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بات کہ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، یہ کتاب یعنی قرآن مجید ایک نہایت ہی زبردست اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، یہ کسی اور کا کلام نہیں ہے، یعنی یہ جو ہے جو نازل کیا گیا ہے وہ العزیز اور العلیم دو صفات اسماء حسنہ میں سے یہاں پر لائے گئے ہیں۔ جو زبردست ہے، جو غالب ہے، اپنے فیصلوں کو نافذ کر سکتا ہے اور اس کے سامنے کسی کی مجال نہیں کہ کوئی پر مار سکے، اور پھر وہ العلیم ہے یعنی سب کچھ جاننے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کائنات ارضی و سماوی کی ہر چیز اور اس کے آثار و خواص جاننے والے ہیں۔ کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ انسان کی نفسیات، اس کی فطرت، اس کی بشری کمزوریاں، اس کی فطرت کے پوشیدہ مطالبات اور دنیا کے واقعات انسان پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں، ذرے ذرے سے وہ واقف ہے، اس طریقے سے وہ علیم ہے۔ غافر الذنب، اور کہا کہ وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے، جو ماضی میں گناہ ہو چکے ہیں، جو خطائیں ہو چکی ہیں اس کو معاف کر دینے والا ہے۔ قابل التوب، آئندہ مستقبل میں جو ہے کوتاہیاں ہو جائیں گی اس کو اللہ تعالیٰ وہ جو ہے توبہ کی توفیق عطا فرمائے کہ توبہ قبول فرمانے والے ہیں ان لوگوں سے جو اس سے رجوع ہوتے ہیں، اور پھر ان لوگوں کے لیے بھی جو بڑے بڑے گنہگار ہیں، کافر اور مشرک ہیں، فاسق و فاجر ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے رجوع ہو جائیں گے، توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائیں گے۔ قابل التوب ہے۔ شدید العقاب کہا پھر اس کے بعد، یہ دونوں اوصاف صفتیں ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ زبردست پکڑنے والے ہیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ صرف اللہ تعالیٰ معاف ہی کرنے والے ہیں۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، سورہ ہجر 14ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا، کہہ دو، خبر کر دو میرے بندوں کو کہ میں غفور الرحیم ہوں، میں بہت بخشنے والا، بڑا ہی مہربان ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا عذاب بہت ہی سخت ترین ہے، المناک ہے، دردناک ہے میرا عذاب۔ انہیں کن لوگوں کے لیے جو سرکشی اور طغیانی پر اڑے ہوئے ہیں، جو دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے والے ہیں، جو اللہ کی بات اور اس کے احکامات کو نہ ماننے والے ہیں، جو گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں، اڑے ہوئے ہیں اس پر اور اس سے باز آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے اور توبہ کرنے کا تصور ان کے دل سے ختم ہو گیا ہے، ایسے سرکشوں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتی، اور ایسے سرکشوں کے لیے کسی قسم کی کوئی معافی نہیں ہے۔ جو خود اللہ سے رجوع نہیں ہوتے، جو اللہ
اللہ سے معافی نہیں مانگتے، جو ذرا سا آگے بڑھ کر اپنے آپ کو جھکانا نہیں چاہتے، وہ اللہ جو قادر مطلق ہیں، تمام تر قدرتوں اور طاقتوں والا ہے، جو بے نیاز ہے اپنے بندوں سے، لیکن پھر بھی وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو انہیں حتیٰ کہ بندہ اس سے رجوع ہو جائے، جو کمزور ہے، بے بس ہے، مجبور ہے، وہ بھی اگر رجوع ہونا نہیں چاہتا اپنی بے بسی کے باوجود، کمزوری کے باوجود، تو وہ قادر مطلق کو کوئی فکر نہیں ہے ایسے لوگوں کی جو اس سے رجوع نہیں ہوتے، اس سے معافی نہیں مانگتے، اس سے توبہ نہیں کرتے، تو پھر ان کے لیے سخت ترین سزائیں ہیں، شدید العقاب ہے وہ۔ ذی الطول کہا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی اور ایک صفت، طول کا مطلب یہ ہے کہ لمبی پہنچ رکھنے والا، وسعت والا، غنا کرنے والا، فضل والا، اور جو ہے بہت سی اس کی صفتیں ہیں، تو بڑے ہی فضل والا ہے وہ، معاف کرنے والا ہے اور عطا کرنے والا ہے۔ اس کا فضل اپنے بندوں پر وہ نچھاور کرتا ہے، ہر آن جو ہے اس کے فضل کی بارش ہوتی رہتی ہے، جس کو بھی جو کچھ بھی مل رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہی مل رہا ہے، کسی اور کے فضل و کرم سے نہیں مل رہا ہے۔ یہ بات جو ہے اس میں بتائی گئی ہے، لا الہ الا ہو، سوائے اس کے کوئی معبود برحق نہیں ہے، عبادت کے لائق ذات کوئی اگر ہے تو صرف اور صرف اللہ ہی کی ہے، اور اسی کی عبادت ہونی چاہیے، الیہ المصیر۔ اور پھر ہم تمام کو، سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع ہونا ہے، مرجع اسی کی طرف ہے، اور وہی ہم سب کا حساب کتاب لینے والا ہے، اور جزا و سزا کا مالک وہی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔